میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان، عظیم مذہبی اسکالر، ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سینٹر پنجاب یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے خطاب سے لوگوں کے دلوں کو منور کریں۔ پروفیسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ بڑی ہی بابرکت ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے، اور وہ ذات ہر چیز پر ہر وقت ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ یہ موت اور زندگی کا کارخانہ اسی نے بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان کیا جا سکے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اور وہ ذات بڑی ہی غلبے والی اور بہت بخشنے والی ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو امتحان ہے یہ ہمہ وقت، ہمہ جہت اور ہمہ گیر امتحان ہے۔ یعنی کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ایسا نہیں ہے جب ہم حالت امتحان میں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور امتحان کا نام سنتے ہی دل کے اندر ایک مشکل کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ امتحان ہوتا ہی مشکل، سمجھ آ جائے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، بس یہ احساس ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد آدمی کو مشکل کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس امتحان کے اندر اور زیادہ مشکل اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ خاص وقت کا امتحان نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے ہر لمحے کا امتحان۔ صرف 3 حالتیں ہیں جب انسان حالت امتحان میں نہیں ہوتا، وہ صرف 3 ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع الاقلام عن 3، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، فرشتے کچھ نہیں لکھتے، وگرنہ ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ الصبی والنائم والمجنون، چھوٹا بچہ جو ابھی بے سمجھ ہے، اور سویا ہوا آدمی جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور تیسرا مجنون جس کا دماغ چل گیا ہے اور اس کو سمجھ کام نہیں کر رہی۔ صرف یہ 3 لوگ حالت امتحان سے باہر ہوتے ہیں، باقی ہر ایک کا امتحان ہو رہا۔ یہ امتحان اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ کیسے؟ فرمایا ایک لمحے کی غلطی کسی شخص کو جہنمی بنا سکتی، اور ایک لمحے کی نیکی کسی شخص کو جنتی بنا سکتی ہے۔ لمحے لمحے کا امتحان ہے، اس قدر مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا
کہ بعض اوقات انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اور اللہ اس کلمے کی وجہ سے اس شخص کو جہنمی لکھ دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی کا کلمہ ہوتا ہے۔ اس کو چاہے یاد ہی نہ ہو، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، لیکن لکھنے والے تو تیار بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس نے لکھ کے فوراً اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک کلمے کی وجہ سے اس شخص کو جنتی لکھ دیتے۔ اللہ اکبر! لمحہ لمحہ ایک ایک کلمے پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ایسا مشکل امتحان بھی دنیا کائنات میں کوئی ہوگا؟ اللہ! پھر یہ امتحان اور مشکل ہو گیا، کیونکہ امتحان تو اسی بات کا ہے کہ نیکی کس کی زیادہ ہے اور گناہ کس کے زیادہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کے وزن بڑھ گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہے جو عیش کی زندگی میں اور خوشی کی اور مرضی کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے یہ معاملات اس قدر برے ہوئے کہ اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں۔ اللہ اکبر! یہ بھی ایک موضوع ہے الگ، کس چیز سے بڑھ گئیں اور کس چیز سے کم ہو گئیں۔ ہم عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ نیکیوں اور برائیوں کا مقابلہ ہوگا، نیکیاں برائیوں سے بڑھ گئیں تو جنت ہے، اور نیکیاں برائیوں سے کم ہو گئی تو جہنم ہے۔ اللہ اکبر! ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، واللہ اعلم، لگتا ہے ایسے ہی۔ لیکن ایک بات جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کو اس کی استطاعت کے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک استطاعت لکھ دی ہے، اس کو اتنی نیکی کرنی چاہیے، ایک میرٹ، ایک معیار، ایک ایلیجیبلٹی، ایک اہلیت، اس کا معیار ہر شخص کا رکھ دیا ہے کہ وہ اتنی نیکی کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، وہ نہیں کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس معیار سے اگر نیکی بڑھ گئی تو وہ جنت ہے، اس معیار سے کم ہو گئی تو پھر جہنم۔ ظاہر ہے ایک ادارے کا وائس چانسلر ہے یا ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی استطاعت اور ایک ادنا ریڑھی لگانے والا، اس کی استطاعت ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، اور جس کی جتنی استطاعت ہے اتنی نیکی کی توقع کی جاتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لہذا جس کے ذمے جو کچھ لگایا ہے اسی کے مطابق اس کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے کہ اس سے زیادہ نیکیاں کرے گا تو کرے گا، اس سے کم ہو جائیں گی تو وہ پھنس جائے گا۔ لہذا کبھی بھی نیکیوں میں دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کیا کرے کہ فلاں تو ایسا کر رہا ہے میں کر لوں تو کیا حرج ہے۔ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق امتحان دینا ہے، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق امتحان دینا ہے۔ اللہ! بہرحال امتحان کے اندر مشکل اور زیادہ پیدا ہو گئی جب اللہ نے ساتھ دو دشمن بھی کر دیے انسان کے۔ ایک دشمن انسان کے اندر ہے، انسان کا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کو بنایا ہی ایسا ہے، حالانکہ اس کے اندر نیکی کی استطاعت بھی رکھی ہے، برائی کی ٹینڈنسی بھی رکھی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں نیکی بھی ہے، اس میں برائی بھی ہے، لیکن اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کو آپ ڈھیلا چھوڑ دیں، کھلا چھوڑ دیں، اس کی لگامیں ڈھیلی کر دیں تو یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، کبھی نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ نیکی کی طرف لے کے جانے کے لیے اس کو باندھ کے لے کے جانا پڑتا، یہ کبھی آپ کو خود سے نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتا، ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جس نے کبھی نیکی کرنی ہو وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اس کو اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا پڑتا ہے، اس کو لگام دینی پڑتی ہے، وگرنہ وہ نیکی کی طرف جا نہیں سکتی۔ کس کا دل کرتا ہے نیکی کرنے کا؟ ہر ایک کا دل سستی، غفلت، جتنی بھی ہو نیکی کرنا مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالمکارہ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات۔ جنت جو ہے اس کے ارد گرد جو باڑ کی گئی ہے وہ مکروہات نفس کی باڑ ہے، جو باتیں دل کو اچھی نہیں لگتی، جن پر نفس تیار نہیں ہوتا عام طور پر، ان ساری چیزوں کی باڑ جو ہے وہ جنت کے گرد ہے، اور جن کی طرف انسان کا دل کشش کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، وہ ساری باڑ جو ہے وہ جہنم کے گرد ہے۔ کیا مطلب؟ جب انسان دل کے پیچھے چلتا ہے، نفس کے پیچھے چلتا ہے، یہ اس کو پھسلا کے جہنم کے اندر لے جاتی ہے، اور اگر اس نے جنت میں جانا ہے تو پھر اس کو لگام دینی پڑتی ہے۔ تو یہ دشمن ہے انسان کا جو انسان کے اندر بیٹھا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ الا ما رحم ربی، ہاں جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ لے کے جاتا ہے نیکی کی طرف، وگرنہ کوئی نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ ایک اور دشمن جو خارجی دشمن ہے وہ ابلیس اور اس کے لشکر، وہ بھی ساتھ کر دیا۔ ابلیس نے ابتدائی آفرینش اللہ کو چیلنج کر دیا تھا، جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ قرار دیا، اس نے اللہ کو کہہ دیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا، میں ان کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ، کبھی سوچا ہے ہم علماء سے حدیثیں سن کے کھپ گئے ہیں بچپن سے؟ اللہ اکبر، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منہا باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، سارے ہی کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ولم یفتح منہا باب، ایک بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رکھا جاتا، سارے ہی بند کر دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضا جنتی بنا دی جاتی ہے۔ وہ جو فضا جنتی بنتی ہے تو وہ نفس جو سارے 11 مہینے ساری عمر یہ نیکی کے قریب جانے کو اس کا دل نہیں کرتا، فضا ایسی بنا دی جاتی ہے، ادھر چاند نظر آتا ہے، یہ بھاگ بھاگ کے مسجدوں کو جاتا ہے، اس کا نیکی کی طرف رغبت کرنے کو دل کرتا ہے، فضا ایسی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی، حبت ریحم من تحت الجنہ من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک خوشبو نکلتی ہے جو ساری فضا کو معطر کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ اب فرمایا جا تیرے اندر کے دشمن کو بھی ہم نے جکڑ دیا، تیرے باہر کے دشمن کو بھی پکڑ لیا، اب تو نیکی کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ماحول بن جاتا ہے تو یہ ماحول بنا کے اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ منادی کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو تلاش کرنے والے اب تو آجا، آج تو تیرے سارے بہانے ختم ہو گئے۔ اللہ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی ڈھونڈنے والے آج تو بچ جا اس بات سے، اب تو ماحول بن گیا ہے نیکی کا۔ اللہ، یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کر کے جنت کما لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا من صام رمضان، یہ نہیں فرمایا جو بھی روزہ رکھے اس کی جنت، یہ نہیں فرمایا، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو روزہ رکھے اس کو اللہ کے نظام امتحان کی سمجھ ہو اور اپنے کھاتے کی فکر ہو، احتسابا،
اپنے کھاتے کی فکر ہو، اللہ میری نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، اللہ میں اپنی نیکیوں کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں، میں گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان و احتساباً روزہ رکھتا ہے، ایمان و احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ سارے زندگی کے گناہ معاف۔ تراویح نفل نماز ہے، قیام اللیل صلاۃ التطوع ہے، نفل نماز ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، لیکن اگر وہ پڑھتے ہوئے اسی نیت کے ساتھ کھڑا ہے، من قام رمضان، رات کو قیام کیا، ایمان و احتساباً کھڑا ہے اللہ کے سامنے، اللہ میری نیکیوں کا کھاتا نہیں پورا ہو رہا، تو میری نیکیوں کا کھاتا پورا کر دے، اپنے حساب کی فکر لے کے کھڑا ہو، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گزشتہ ساری زندگی گناہ معاف۔ بلکہ فرمایا سارے روزے سارے مہینے میں تراویح نہ بھی پڑھ سکے، من قام لیلۃ القدر، جو 5 طاق راتوں میں سے آنے والی جو طاق رات لیلۃ القدر ہے، اگر صرف لیلۃ القدر کو قیام کیا، فکر وہی ہو، فکر کیا ہے؟ ایمان و احتساب، اللہ میرا نیکیوں کا کھاتا پورا کرنا۔ اس فکر کے ساتھ اگر اس نے ایک رات لیلۃ القدر کو قیام کیا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف۔ اللہ اکبر! اس قدر اللہ کریم نے رحمتیں نازل فرما دی، اس قدر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دی۔ اب انسان اور کیا چاہتا ہے؟ ایک اتنا بڑا ریلیف پیکیج ہے رمضان کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں بس ایک دفعہ دے دیا جاتا نا رمضان، کہ بس تمہیں پوری زندگی میں ایک موقع ملے گا، اور اس کے بعد اس ایک موقع کے بعد بس اور کوئی موقع نہیں ملے گا، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو بس۔ اگر ایک موقع دے دیا جاتا تو بھی یہ بہت بڑا موقع تھا، لیکن اگر ایک دفعہ موقع ملتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ رحمت کی حد آ گئی، اور اس کی رحمت کی حد کوئی نہیں، لہذا بار بار ہر سال آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس لیے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رمضان کے اندر بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اس کی خیر اور برکت اور رحمت سے محروم رہا، اصل محروم وہ ہے اللہ۔ اتنی بڑی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، اپنی نیکیوں کا کھاتا نہیں پورا کر سکا، تو اصل محروم وہ ہے۔ اس لیے وہ حدیث بھی آپ یاد کر لیجئے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس شخص کے اوپر رمضان آیا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، ابعدہ اللہ، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس والے رمضان سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی چند دن باقی ہیں، پتہ نہیں کس کی قسمت میں ہے اور کس کے نصیب میں ہے اور کس کے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں رمضان کرے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور ہمیں وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اس طرح کا رویہ رمضان میں رکھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح کے رویے سے اللہ رمضان سے پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں روزے کما حقہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سخاوت کرنے کی اور خرچ کرنے کی کما حقہ توفیق عطا فرما اللہ، تاکہ ہمارا یہ رمضان بھی اور ہماری آنے والی ساری زندگی بھی وہ صرف اور صرف خیر اور نیکی اور بھلائی میں اضافے کا باعث ہو۔ اللہ، یہ دعا میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور یہ دعا آپ سب کو یاد ہوگی، نہیں یاد تو یاد کر لیں، اور یہ دعا کیا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع دعا سکھائی، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی، واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی، واجعل الحیاة زیادتا لی فی کل خیر، واجعل الموت راحتا لی من کل شر۔ اللہ میرا دین اچھا کر دے جو میرے اصل معاملے کا تحفظ ہے، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے جس میں مجھے رہنا ہے،
اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ میری زندگی ایسی بنا دے کہ وہ ہر وقت بھلائی میں اضافے کا باعث ہو۔ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اللہ میری موت ایسی بنا دے جو ہر طرح کی برائی سے راحت کا سامان بن جائے۔ مومن کی موت راحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی موت ایمان والی کرے، ہماری سب کی زندگی اسلام والی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں بلا تاخیر اپنے معزز مہمان، عظیم مذہبی اسکالر، ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سینٹر پنجاب یونیورسٹی لاہور، پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے خطاب سے لوگوں کے دلوں کو منور کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ اسی طرح میں اپنی اس جامعہ کے صدر جناب میاں محمد اشرف بٹو صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامنے اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اور اسی طرح میں اپنے معزز مہمان غلام محی الدین بٹو صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامنے اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسی طرح میں اپنے استاد محترم جناب محمد ابراہیم صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ سامنے اسٹیج پر تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بڑی ہی بابرکت ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے، اور وہ ذات ہر چیز پر ہر وقت ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ یہ موت اور زندگی کا کارخانہ اسی نے بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان کیا جا سکے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور وہ ذات بڑی ہی غلبے والی اور بہت بخشنے والی ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو امتحان ہے یہ ہمہ وقت، ہمہ جہت اور ہمہ گیر امتحان ہے۔ یعنی کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ایسا نہیں ہے جب ہم حالت امتحان میں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور امتحان کا نام سنتے ہی دل کے اندر ایک مشکل کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ امتحان ہوتا ہی مشکل، سمجھ آ جائے کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، بس یہ احساس ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد آدمی کو مشکل کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس امتحان کے اندر اور زیادہ مشکل اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ خاص وقت کا امتحان نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے ہر لمحے کا امتحان۔ صرف 3 حالتیں ہیں جب انسان حالت امتحان میں نہیں ہوتا، وہ صرف 3 ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع الاقلام عن ثلاث، تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، فرشتے کچھ نہیں لکھتے، وگرنہ ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ الصبی والنائم والمجنون، چھوٹا بچہ جو ابھی بے سمجھ ہے، اور سویا ہوا آدمی جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور تیسرا مجنون جس کا دماغ چل گیا ہے اور اس کو سمجھ کام نہیں کر رہی۔ صرف یہ تین لوگ حالت امتحان سے باہر ہوتے ہیں، باقی ہر ایک کا امتحان ہو رہا۔ یہ امتحان اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ کیسے؟ فرمایا ایک لمحے کی غلطی کسی شخص کو جہنمی بنا سکتی، اور ایک لمحے کی نیکی کسی شخص کو جنتی بنا سکتی ہے۔ لمحے لمحے کا امتحان ہے، اس قدر مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بعض اوقات انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اور اللہ اس کلمے کی وجہ سے اس شخص کو جہنمی لکھ دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی کا کلمہ ہوتا ہے۔ اس کو چاہے یاد ہی نہ ہو، اس کی پرواہ، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، لیکن لکھنے والے تو تیار بیٹھے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس نے لکھ کے فوراً اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ اسے ایک کلمے کی وجہ سے اس شخص کو جنتی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لمحہ لمحہ ایک ایک کلمے پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ایسا مشکل امتحان بھی دنیا کائنات میں کوئی ہوگا؟ اللہ۔ پھر یہ امتحان اور مشکل ہو گیا، کیونکہ امتحان تو اسی بات کا ہے کہ نیکی کس کی زیادہ ہے اور گناہ کس کے زیادہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کے وزن بڑھ گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ہے جو عیش کی زندگی میں اور خوشی کی اور مرضی کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے یہ معاملات اس قدر برے ہوئے کہ اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک موضوع ہے الگ، کس چیز سے بڑھ گئیں اور کس چیز سے کم ہو گئیں۔ ہم عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ نیکیوں اور برائیوں کا مقابلہ ہوگا، نیکیاں برائیوں سے بڑھ گئیں تو جنت ہے، اور نیکیاں برائیوں سے کم ہو گئی تو جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، واللہ اعلم، لگتا ہے ایسے ہی۔ لیکن ایک بات جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کو اس کی استطاعت کے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک استطاعت لکھ دی ہے، اس کو اتنی نیکی کرنی چاہیے، ایک میرٹ، ایک معیار، ایک ایلیجیبلٹی، ایک اہلیت، اس کا معیار ہر شخص کا رکھ دیا ہے کہ وہ اتنی نیکی کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، وہ نہیں کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس معیار سے اگر نیکی بڑھ گئی تو وہ جنت ہے، اس معیار سے کم ہو گئی تو پھر جہنم۔ ظاہر ہے ایک ادارے کا وائس چانسلر ہے یا ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی استطاعت اور ایک ادنا ریڈی لگانے والا، اس کی استطاعت ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، اور جس کی جتنی استطاعت ہے اتنی نیکی کی توقع کی جاتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لہذا جس کے ذمے جو کچھ لگایا ہے اسی کے مطابق اس کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے کہ اس سے زیادہ نیکیاں کرے گا تو کرے گا، اس سے کم ہو جائیں گی تو وہ پھنس جائے گا۔ لہذا کبھی بھی نیکیوں میں دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کیا کرے کہ فلاں تو ایسا کر رہا ہے میں کر لوں تو کیا حرج ہے۔ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق امتحان دینا ہے، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق امتحان دینا۔ اللہ۔ بہرحال امتحان کے اندر مشکل اور زیادہ پیدا ہو گئی جب اللہ نے ساتھ دو دشمن بھی کر دیا انسان کے۔
ایک دشمن انسان کے اندر ہے، انسان کا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو بنایا ہی ایسا ہے، حالانکہ اس کے اندر نیکی کی استطاعت بھی رکھی ہے، برائی کی ٹینڈنسی بھی رکھی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں نیکی بھی ہے، اس میں برائی بھی ہے، لیکن اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کو آپ ڈھیلا چھوڑ دیں، کھلا چھوڑ دیں، اس کی لگامیں ڈھیلی کر دیں تو یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، کبھی نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ نیکی کی طرف لے کے جانے کے لیے اس کو باندھ کے لے کے جانا پڑتا، یہ کبھی آپ کو خود سے نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتا، ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جس نے کبھی نیکی کرنی ہو وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کو اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا پڑتا ہے، اس کو لگام دینی پڑتی ہے، وگرنہ وہ نیکی کی طرف جا نہیں سکتی۔ کس کا دل کرتا ہے نیکی کرنے کا؟ ہر ایک کا دل سستی، غفلت، جتنی بھی ہو نیکی کرنا مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالمکارہ حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، جنت جو ہے اس کے ارد گرد جو باڑ کی گئی ہے وہ مکروہات نفس کی باڑ ہے، جو باتیں دل کو اچھی نہیں لگتی، جن پر نفس تیار نہیں ہوتا عام طور پر، ان ساری چیزوں کی باڑ جو ہے وہ جنت کے گرد ہے، اور جن کی طرف انسان کا دل کشش کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، وہ ساری باڑ جو ہے وہ جہنم کے گرد ہے۔ کیا مطلب؟ جب انسان دل کے پیچھے چلتا ہے، نفس کے پیچھے چلتا ہے، یہ اس کو پھسلا کے جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ اور اگر اس نے جنت میں جانا ہے تو پھر اس کو لگام دینی پڑتی ہے۔ تو یہ دشمن ہے انسان کا جو انسان کے اندر بیٹھا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ الا ما رحم ربی، ہاں جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے وہ لے کے جاتا ہے نیکی کی طرف، وگرنہ کوئی نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ ایک اور دشمن جو خارجی دشمن ہے وہ ابلیس اور اس کے لشکر، وہ بھی ساتھ کر دیا۔ ابلیس نے ابتدائے آفرینش اللہ کو چیلنج کر دیا تھا، جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ قرار دیا، اس نے اللہ کو کہہ دیا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا، میں ان کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ، کبھی سوچا ہے ہم علماء سے حدیثیں سن کے کھپ گئے ہیں بچپن سے؟ اللہ اکبر، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منہا باب، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، سارے ہی کھول دیے جاتے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَاب، ایک بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رکھا جاتا، سارے ہی بند کر دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضا جنتی بنا دی جاتی ہے۔ وہ جو فضا جنتی بنتی ہے تو وہ نفس جو سارے 11 مہینے ساری عمر یہ نیکی کے قریب جانے کو اس کا دل نہیں کرتا، فضا ایسی بنا دی جاتی ہے، ادھر چاند نظر آتا ہے، یہ بھاگ بھاگ کے مسجدوں کو جاتا ہے، اس کا نیکی کی طرف رغبت کرنے کو دل کرتا ہے، فضا ایسی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی، حبت ریحا من تحت الجنہ من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک خوشبو نکلتی ہے جو ساری فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب فرمایا جا تیرے اندر کے دشمن کو بھی ہم نے جکڑ دیا، تیرے باہر کے دشمن کو بھی پکڑ لیا،
اب تو نیکی کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ماحول بن جاتا ہے تو یہ ماحول بنا کے اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ منادی کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو تلاش کرنے والے اب تو آجا، آج تو تیرے سارے بہانے ختم ہو گئے۔ اللہ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے برائی ڈھونڈنے والے آج تو بچ جا اس بات سے، اب تو ماحول بن گیا ہے نیکی کا۔ اللہ، یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کر کے جنت کما لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا من صام رمضان، یہ نہیں فرمایا جو بھی روزہ رکھے اس کی جنت، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو روزہ رکھے اس کو اللہ کے نظام امتحان کی سمجھ ہو اور اپنے کھاتے کی فکر ہو، احتسابا، اپنے کھاتے کی فکر ہو، اللہ میری نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، اللہ میں اپنی نیکیوں کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں، میں گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان و احتسابا، روزہ رکھتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ سارے زندگی کے گناہ معاف۔ تراویح نفل نماز ہے، قیام اللیل صلاۃ التطوع ہے، نفل نماز ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، لیکن اگر وہ پڑھتے ہوئے اسی نیت کے ساتھ کھڑا ہے، من قام رمضان، رات کو قیام کیا ایمان و احتسابا، کھڑا ہے اللہ کے سامنے، اللہ میری نیکیوں کا کھاتا نہیں پورا ہو رہا، تو میری نیکیوں کا کھاتا پورا کر دے، اپنے حساب کی فکر لے کے کھڑا ہو، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گزشتہ ساری زندگی گناہ معاف۔ بلکہ فرمایا سارے روزے سارے مہینے میں تراویح نہ بھی پڑھ سکے، من قام لیلۃ القدر، جو 5 طاق راتوں میں سے آنے والی جو طاق رات لیلۃ القدر ہے، اگر صرف لیلۃ القدر کو قیام کیا، فکر وہی ہو، فکر کیا ہے؟ ایمان و احتساب، اللہ میرا نیکیوں کا کھاتا پورا کرنا۔ اس فکر کے ساتھ اگر اس نے ایک رات لیلۃ القدر کو قیام کیا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف۔ اللہ اکبر، اس قدر اللہ کریم نے رحمتیں نازل فرما دی، اس قدر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دی۔ اب انسان اور کیا چاہتا ہے؟ ایک اتنا بڑا ریلیف پیکیج ہے رمضان کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں بس ایک دفعہ دے دیا جاتا نا رمضان، کہ بس تمہیں پوری زندگی میں ایک موقع ملے گا، اور اس کے بعد اس ایک موقع کے بعد بس اور کوئی موقع نہیں ملے گا، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو بس۔ اگر ایک موقع دے دیا جاتا تو بھی یہ بہت بڑا موقع تھا، لیکن اگر ایک دفعہ موقع ملتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ رحمت کی حد آ گئی، اور اس کی رحمت کی حد کوئی نہیں، لہذا بار بار ہر سال آ جاتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس لیے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رمضان کے اندر بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اس کی خیر اور برکت اور رحمت سے محروم رہا، اصل محروم وہ ہے اللہ، اتنی بڑی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، اپنی نیکیوں کا کھاتا نہیں پورا کر سکا، تو اصل محروم وہ ہے۔ اس لیے وہ حدیث بھی آپ یاد کر لیجئے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس شخص کے اوپر رمضان آیا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، ابعدہ اللہ، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس والے رمضان سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی چند دن باقی ہیں، پتہ نہیں کس کی قسمت میں ہے اور کس کے نصیب میں ہے اور کس کے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں رمضان کرے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور ہمیں وہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اس طرح کا رویہ رمضان میں رکھنے کی توفیق عطا فرما
جس طرح کے رویے سے اللہ رمضان سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہمیں قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں روزے کما حقہ رکھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں سخاوت کرنے کی اور خرچ کرنے کی کما حقہ توفیق عطا فرما اللہ, تاکہ ہمارا یہ رمضان بھی اور ہماری آنے والی ساری زندگی بھی وہ صرف اور صرف خیر اور نیکی اور بھلائی میں اضافے کا باعث ہو. اللہ, یہ دعا میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں, اور یہ دعا آپ سب کو یاد ہوگی, نہیں یاد تو یاد کر لیں, اور یہ دعا کیا کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع دعا سکھائی. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری, واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی, واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی, واجعل الحیاة زیادتا لی فی کل خیر, واجعل الموت راحتا لی من کل شر. اللہ میرا دین اچھا کر دے جو میرے اصل معاملے کا تحفظ ہے. اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے جس میں مجھے رہنا ہے. اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے. وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ, اللہ میری زندگی ایسی بنا دے کہ وہ ہر وقت بھلائی میں اضافے کا باعث ہو. وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ, اللہ میری موت ایسی بنا دے جو ہر طرح کی برائی سے راحت کا سامان بن جائے. مومن کی موت راحت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی موت ایمان والی کرے, ہماری سب کی زندگی اسلام والی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وعن ایمانہم وعن شمائلہم, کبھی میں ان کے سامنے سے آؤں گا, کبھی دائیں سے آؤں گا, کبھی پیچھے سے آؤں گا, کبھی بائیں سے آؤں گا, ان کو میں نیکی کے رستے پر جانے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اور تگڑا اتنا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا, اور خطرناک اتنا ہے کہ اندر داخل ہو جاتا ہے, انسان کے اندر یہ بھی داخل ہو جاتا ہے. فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, جہاں ہوا داخل ہو جاتی ہے وہاں یہ داخل ہو جاتا ہے, اور انسان کے اندر شیطان جا کے یوں گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہاں جائے انسان؟ نیکی کرنی ہے, جنت لینی ہے, جہنم سے بچنا ہے, امتحان میں کامیاب ہونا ہے, تو کیا کرے؟ یہ تو بڑی مشکل ہے. پھر جو ارد گرد دنیا بنائی وہ بھی اس کی مشکلات میں اور اضافہ کرتی ہے. فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, یہ جو زمین کے اندر جتنی کشش ہے, جتنی زینت ہے, یہ ہم نے خود بنائی ہے, خود اس کو پرکشش بنایا ہے. ویسے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک. کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ, اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, مچھر ہی کیا چیز ہے اور مچھر کا پر کیا چیز ہے, اور پھر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ فرماتا ہے ما سقا کافرن شربت من ماء, وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. کیوں دیتا وہ قیمتی چیز کسی کو؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا تو کافروں کے پاس زیادہ ہے, حقیر ہے, لیکن پرکشش اتنی ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو پرکشش بنایا ہے, کس لیے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا. پرکشش بنے گی تو پتہ چلے گا کون ادھر جاتا ہے اور کون ہماری طرف آتا ہے, پھر ہی تو امتحان ہوگا. کسی چیز پر دل ہی نہ چاہ رہا ہو تو امتحان کیسے؟ اس قدر مشکل امتحان میں انسان پھنسا ہے. ایک انسان کی امتحان کی مشکل, پھر اوپر سے اس کی ہمہ گیری کی مشکل, ہمہ وقت ہونے کی مشکل,
اور اوپر سے ایک اندر دشمن بیٹھا ہے، ایک باہر دشمن پھرتا ہے، یہ دونوں دشمن چاہتے ہیں کہ یہ جنت میں جانے والا نہ بنے، نیکیاں کرنے والا نہ بنے، یہ جہنم میں جانے والا بنے، یہ دونوں جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ انسان جنت کی طرف جانا چاہتا ہے، یہ اس مشکل میں کیسے نکلے، کیا کرے؟ اللہ، کس قدر مشکل ہے۔ لیکن اندازہ کیجئے، میں نے آپ کے سامنے جو 2 آیات سورہ ملک کی پہلی آیات تلاوت کی، اس میں مالک نے ممتحن کا تعارف پہلے کروایا ہے، امتحان کا تعارف بعد میں کروایا ہے۔ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ جو تمہارا بادشاہ، تمہارا شہنشاہ، تمہارا ممتحن، وہ ساری کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ ہے، ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ لیکن فرمایا تبارک الذی، وہ ذات بہت بابرکت ذات ہے۔ برکت والی ذات کیا ہوتی ہے؟ برکت والی ذات وہ ہوتی ہے جس میں سراسر خیر اور رحمت ہو، اور وہ خیر اور رحمت ہر وقت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے تعارف کروا دیا۔ دیکھیں یہ جتنا امتحان ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا امتحان یہ قانون عدل کے تحت ہو رہا ہے۔ قانون عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کا حق اس کو دے دیا جائے، جس نے جتنی نیکی کی ہے اس کو اتنی نیکی کے جزا دے دی جائے، جس نے جتنی برائی کی ہے اس کو اس کی سزا دی جائے۔ یہ قانون عدل ہے، اور عدل کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو حق دینا، اور اللہ عدل کرتا ہے۔ عدل کے مقابلے میں ہوتا ہے ظلم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ قانون عدل کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن قانون عدل کے تحت پھنسا ہوا انسان، وہ جو رحمت والا، سراسر رحمت والا، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ جو ممتحن ہے نا، اس نے ایک قانون رحمت بنایا۔ قانون رحمت یہ ہے کہ جہاں قانون عدل کے تحت انسان پھنسا ہوا ہو، اللہ اس کو قانون رحمت سے اس مشکل سے نکال دیتا ہے، اور قانون رحمت قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے۔ قانون عدل کے ذریعے پھنسے ہوئے لوگ اللہ رحمت کے قانون سے نکال دیتا۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے عمل تو کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سددوا وقاربوا وابشروا، درست عمل کرو، لگے رہو، سنت پر چلو، محنت کرو، اور خوش ہو جاؤ کہ تم عمل کر رہے ہو، ٹھیک عمل کر رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ، کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا۔ عمل کرو، لگے رہو، لیکن ذہن میں کبھی یہ نہ لانا کہ تمہارا عمل جنت میں لے کے جائے گا۔ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ فرمایا ولا انا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، ہاں اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو میں جنت میں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے رحمت کی ضرورت ہے۔ اور وہ جو ممتحن ہے نا، وہ ساری دنیا کائنات کے ممتحنین سے بڑا رحیم ہے، غفور ہے، اور تبارک الذی ہے، ہر وقت اس کی خیر اور رحمت بڑھتی رہتی ہے۔ اس نے مخلوق پیدا کرنے سے بھی پہلے اس نے کیا قانون رحمت ہے، سبحان اللہ، کیا رحمان اور رحیم ذات ہے کہ اس نے مخلوق پیدا کرنے سے بھی پہلے، ابھی یہ امتحان دینے والا پیدا بھی نہیں ہوا تھا انسان۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اللہ نے ایک تحریر لکھوائی مخلوق پیدا کرنے سے بھی پہلے، ایک تحریر لکھوائی۔ پتہ کیا لکھوایا؟ فرمایا اللہ نے لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی،
میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے. یہ لکھوا کے، ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ لکھوا کے بورڈ لگا دیا اپنے عرش کے اوپر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْقَ الْعَرْشِ. آج بھی یہ بورڈ اللہ کے عرش پر لگا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی. لہذا وہ جو رحمت والا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو مشکل میں چھوڑ دے بس کہ اپنے قانون عدل کے تحت اپنا کھاتا پورا کرے جائے جنت میں، اگر نہیں کر سکتا تو جائے جہنم میں. قانون عدل کے تحت انبیاء آ گئے، سب کو بتا دیا ہر چیز پوری ہے، عدل کے تقاضے پورے، لیکن اس کی رحمت وہ تبارک الذی ہے. اس کی رحمت جوش میں آئی، اس نے کہا ایسے کرو، تم ایک نیکی کیا کرو گے نا تو میں 10 لکھ لیا کروں گا تاکہ تمہارا کھاتا پورا ہو جائے. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی نیکی کرے گا تو ہم 10 لکھ لیا کریں گے، اور تم میں سے اگر کوئی گناہ کرے گا تو ہم 1 ہی لکھا کریں گے. اللہ اکبر. اتنی بڑی رحمت کہ چلو اب تو جنت میں جانے والے بن جاؤ، اب تو اپنا کھاتا پورا کر لو. نیکی 1 کرو گے 10 لکھی جائیں گی، گناہ 1 کرو گے 1 ہی لکھا جائے گا. اگر دن میں 9 گناہ کیے ہوں 1 نیکی کی ہو تو نیکیاں پھر بھی بڑھ جائیں گی. اللہ اتنا غفور الرحیم ہے. اور یہ 1 اور 10 کی ریشو کی رحمت کر کے اس نے انسان کی مشکل آسان نہیں کر دی. لیکن یہاں اگر اللہ کی رحمت رک جائے اور یہاں یہ رحمت کر کے پھر اللہ تعالیٰ معاملہ ختم کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی، جبکہ وہ تو تبارک الذی ہے، اس کی رحمت کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے. لہذا فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے نا تو 1 نیکی اسی وقت لکھ لیا کرو، اور جب یہ کرے تو 10 اور لکھ لیا کرو، اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے کچھ نہ لکھا کرو، اگر گناہ کرے تو 1 لکھا کرو، اور اگر گناہ کا ارادہ ترک کر دے پھر بھی 1 نیکی دے دیا کرو. اللہ اکبر، کیا رحمت. لیکن یہاں پہ بھی رحمت رکی نہیں. پھر اللہ نے انسانوں کا کھاتا پھر بھی پورا نہیں ہوا، انسان جنت میں جانے والا پھر بھی نہیں بنا، تو اللہ نے 1 مہینہ عطا کر دیا. سبحان اللہ. رمضان کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک. یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں بھی خیر و برکت ہے، رحمت ہے، اور یہ رحمت ہر وقت بڑھتی چلی جاتی ہے. فرمایا پہلے تو کھاتا تھا نا 1 اور 10 کا، اس میں اجر اتنا بڑھا دیا جاتا ہے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اب تو کھاتا پورا کر لو. یہ بہانہ بناتا ہے کہ وہ دشمن ہے، ایک ساتھ، ایک اندر ہے دشمن، ایک باہر ہے دشمن. دشمن نیکی نہیں کرنے دیتا، دشمن جنت کی طرف نہیں جانے دیتا. فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہم اس مہینے میں تیرے دونوں دشمنوں کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں. اندر کا دشمن نفس، اس کا بھی بندوبست کر دیا. باہر کا دشمن فرمایا صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. مہینہ آیا تو شیاطین جکڑ دیے گئے تاکہ اس کا بہانہ ختم ہو جائے کہ یہ جو باہر کا دشمن ہے یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے. فرمایا یہ تیرا دشمن یہ بھی پکڑ لیا، اور جو تیرا اندر کا دشمن ہے نا